اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ میں آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پیارے بچوں، جماعت ہفتم میں ہم نے سبق دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق پڑھا، بلند خوانی ہوئی، اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ بھی آپ کو بتائے۔ اس کے بعد اس کی دوسری کلاس میں یعنی اس سبق کے دوسرے لیکچر میں ہم نے مشقی سوالات جو کوسچن آنسر تھے ان کا احاطہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ کوسچن آنسر مکمل اپنی نوٹ بکس پہ تحریر کر لیے ہوں گے۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز میں مشقی سوالات میں سوال نمبر 2، مدرجہ ذیل خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد کی مدد سے پر کریں۔ متضاد الفاظ کی مدد سے ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس ایکٹیویٹی کی طرف۔ جو پہلا سینٹنس ہے یا جو پہلا فقرہ ہے وہ ہے جی، میں لکھتا ہوں یہاں پہ، آپ نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس۔ مہمان نے ڈیش یا خالی جگہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں پہ خط کشیدہ لفظ ہے مہمان، تو جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ہم نے مہمان کا متضاد لفظ لکھنا ہے۔ تو مہمان کا متضاد کیا ہوگا جی؟ میزبان۔ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرا فقرہ، میں فارغ ہوں۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن ڈیش یا خالی جگہ ہے۔ فارغ کا لفظ اپر لائن ہے، خط کشیدہ ہے، تو اس میں ذرا غور سے پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں فارغ ہوں جب کہ میری بہن ہے، تو یہاں پہ کیا لفظ آئے گا جی؟ مصروف ہے۔ میری بہن مصروف ہے۔ تیسرا فقرہ، وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا، اس لیے وہ صبح اٹھا۔ ڈیش اٹھا۔ یہاں پہ جو اپر لائن ہے وہ ہے لفظ جلدی، تو اس کا الٹ متضاد ہوگا دیر۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ دیر سے اٹھا، ٹھیک ہے جی۔ جلدی کا متضاد کیا ہوگا؟ دیر سے اٹھا۔ چوتھا سینٹنس دیکھیے گا، دیہاتی اور ڈیش میں فرق ہے۔
دیہاتی اور دیہاتی آپ کا لفظ اپر لائن ہے تو دیہات کا متضاد ہے شہر، دیہات کا الٹ ہے شہر، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ دیہاتی اور شہری زندگی میں دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ 5واں سینٹنس، تازہ روٹی کھاؤ، تازہ روٹی کھاؤ، ڈیش کھانے سے پیٹ میں درد ہوگا۔ تازہ اپر لائن ہے، پورا فقرہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تازہ روٹی کھاؤ، ڈیش کھانے سے پیٹ میں درد ہوگا، تو تازہ کا متضاد ہے باسی، تازہ کا متضاد کیا ہے جی؟ باسی، تو یہاں پہ میں نے خالی جگہ میں لکھ دیا باسی، تازہ روٹی کھاؤ، باسی کھانے سے پیٹ میں درد ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی سینٹینس نمبر 6، چھٹا فقرہ ہے، امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے۔ امیر جو لفظ ہے اس کا آپ نے اپر لائن ہوا ہے، اس کا آپ نے متضاد لکھنا ہوگا، تو امیر کا متضاد کیا ہے؟ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7 پہ ہے جی، ابھی سورج کی روشنی ہے، ابھی سورج کی روشنی ہے، لیکن تھوڑی دیر میں چھا جائے گا۔ یہاں پہ جو لفظ اپر لائن ہے یا خط کشیدہ لفظ ہے وہ ہے روشنی، تو جب آپ پورا سینٹینس پورا فقرہ پڑھیں گے تو فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ ساری کامن چیزیں ہیں جو روزانہ ہم الفاظ بولتے ہیں، ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی سورج کی روشنی ہے، روشنی کا متضاد آپ نے آگے آنے والی خالی جگہ میں تحریر کرنا ہے۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں چھا جائے گا، روشنی کا متضاد کیا ہوتا ہے جی؟ اندھیرا، تاریکی، لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے جی، آگے سکول ہے، سینٹینس نمبر 8، آگے سکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا،
گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں. آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار کو خالی جگہ کر دو. یہاں پہ تیز کا لفظ جو ہے وہ اپر لائن ہے، خط کشیدہ لفظ ہے، تو جب آپ پورا سینٹینس پڑھیں گے آپ کو فوراً اس کی سمجھ آ جائے گی. آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار کو آہستہ. تیز کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ تیز لفظ کا الٹ کیا ہے؟ آہستہ. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ اس کی رفتار کو آہستہ کر دو. اس کے بعد ہے جی 9 نمبر آپ کا فقرہ. کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے. کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف ڈیش مکانات دکھائی دیتے ہیں. مکان دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے خط کشیدہ الفاظ جو لکھا وہ تھا کچے مکان. ٹھیک ہے جی، میں فقرہ پڑھتا ہوں. کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف خالی جگہ مکان دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ پکے مکان. کچے کا متضاد الٹ کیا ہوگا؟ پکے مکان دکھائی دیتے ہیں. یہ تھے آپ کے وہ جملے جن میں کچھ الفاظ خط کشیدہ تھے. ان خط کشیدہ الفاظ کے آپ نے متضاد لکھنے ہو. اب میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے، آپ اسے یاد کر لیں اور اپنی نوٹ بکس میں تحریر کر لیں. مہمان کا لفظ یہاں پہ کیا تھا؟ خط کشیدہ تھا. مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا. مہمان کا الٹ میزبان. دوسرا، میں فارغ ہوں جب کہ میری بہن مصروف ہے. اب یہاں پہ لفظ تھا فارغ. فارغ کا الٹ ہوتا ہے مصروف ہونا. ٹھیک ہے جی، یا مصروف کا الٹ ہوتا ہے فارغ ہونا. تو چونکہ میں فارغ تھا اور میری جو بہن ہے وہ مصروف تھیں. تیسرا ہے، وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا. جلدی، تاخیر. یہاں پہ لفظ دیر بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور لفظ تاخیر بھی لکھ سکتے ہیں. چوتھا فقرہ، دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق ہے. دیہات کا متضاد شہر ہے، دیہاتی کا متضاد کیا ہوگا؟ شہری. 5 نمبر، تازہ روٹی کھاؤ. تازہ کا متضاد ہوتا ہے باسی. تو یہاں پہ ہم نے خالی جگہ میں لفظ لگایا باسی. تازہ روٹی کھاؤ، باسی کھانے سے پیٹ میں درد ہوگا. اس کے بعد ہے جی امیروں کو. امیر کا متضاد غریب ہوتا ہے. امیر کا الٹ غریب. امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا. روشنی کا متضاد
اندھیرا ہے۔ روشنی کا متضاد کیا ہے جی؟ اندھیرا۔ اس کی مثال رات کو تاریکی ہوتی ہے، لیکن دن کو جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی چھا جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جب ایک چیز ہوگی تو دوسری چیز کا وجود ناپید ہوگا، دوسری چیز موجود نہیں ہوگی۔ نمبر 8، آگے سکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار کو آہستہ کر دو۔ یہاں پہ جو لفظ تھا وہ تھا تیز۔ تیز کا الٹ ہے جی آہستہ، سلو، ٹھیک ہے؟ تو گاڑی جب تیز چل رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس نے آہستہ ہونا ہوتا ہے۔ نمبر 9، کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ کچے لفظ، اس کا متضاد کیا ہے؟ پکے۔ اب آپ نے اس کو اپنی نوٹ بکس پہ نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے، اور یہ الفاظ اس طرح بھی جملوں میں بھی، خالی جگہ پر میں بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو یہ الفاظ دیے ہوئے ہوں گے، آپ نے ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہوں گے، جبکہ یہی الفاظ متضاد کوئی ایک دو سینٹنس فقرے کثیر الانتخابی میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ الفاظ، ان کا استعمال دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں اور ہم خود بھی کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس میں آپ نے اس سوال کو بہتر طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیں گے آپ انشاءاللہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔